بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 7 جنوری کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ قومی اسمبلی میں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹس ترمیمی بلز 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اتوار کی شب سے جاری بارشوں کے باعث ضلع پشین اور چاغی میں کچے مکانات گر گئے اور سیلابی ریلوں کے باعث زرعی بندات کو نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سیلابی صورتحال کے باعث بلوچستان کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ایران کے جنوب مشرقی شہر کرمان میں سردار محاذ استقامت شہید قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھی شہید پور جعفری کے جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، جہاں تشییع جنازہ کے بعد ان شہداء کی تدفین عمل میں آئے گی۔ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عراقی شیعہ رہنما اور صدری تحریک کے سربراہ مقتدی صدر نے امریکی صدر کے نام ایک خط میں دھمکی دی ہے کہ امریکی افواج نے اگر عراقی سرزمین ترک نہ کی تو ہم عراق کو ان کے لیے ویتنام بنا دیں گے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کے خون کے انتقام کے لیے 13 منصوبے تیار کیے جا چکے ہیں، تاہم یہ انتقام فقط ایک کارروائی پر مشتمل نہیں ہوگی۔ امریکی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے نیٹو کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مرکزی دفتر پینٹاگون نے عراقی حکومت کو بھیجے گئے اس خط کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اختلافات کے باعث امریکہ اپنی افواج عراق سے نکال رہا ہے۔ یمن کی خبر رساں ایجنسی المیادین نے خبر دی ہے کہ میجر قاسم سلیمانی کی شہادت پر ایران کی جوابی کارروائی کے دھمکی کے خوف سے متعدد سعودی شہزادوں نے سعودی عرب چھوڑ کر یورپی ممالک کا رخ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی پر فضائی حملہ مکمل طور پر امریکی پلان تھا اور اس میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں تھا۔ مہاتیر محمد نے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کو غیر اخلاقی اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم ممالک کو بیرونی خطرات سے بچنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نقاب پوش ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہونے والے طلباء کے خلاف ہی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جرمنی عراق میں اپنی فوجی موجودگی کو کم کر رہا ہے، اور سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیل پر۔ قومی اسمبلی میں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس ایکٹس ترمیمی بلز 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت ایوان کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں سروسز ایکٹس میں ترامیم سے متعلق تینوں بلز پر شکوار منظوری لی گئی۔ مذکورہ ترمیمی بلز کو پاکستان آرمی ترمیمی بل 2020، پاکستان نیوی ترمیمی بل 2020 اور پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2020 کے نام دیے گئے۔ اسپیکر اسد قیصر نے آرمی نیوی فضائیہ کے ایکٹس میں ترامیم کی شکوار منظوری لی۔ واضح ہے کہ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد مذکورہ ترمیمی بلز سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے منظور کردہ ایکٹ میں ترمیم کے مسودے کے مطابق حکومت نے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ساتھ آرمی ایکٹ 1952 میں ایک نیا باب شامل کیا ہے۔
نئے آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر آرمی چیف کو زیادہ سے زیادہ 3 سال کی توسیع دی جا سکے گی۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اس سے کم مدت کی سفارش بھی کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کو کسی عدالت میں کسی صورت چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی چیف پر جنرل کی مقرر کردہ ریٹائرمنٹ کی عمر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مدت تعیناتی کے دوران ریٹائرمنٹ کی عمر آنے پر بھی آرمی چیف رہیں گے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اتوار کی شب سے جاری بارشوں کے باعث ضلع پیشین اور چاغی میں کچے مکانات گر گئے اور سیلابی ریلوں کے باعث زرعی بندات کو نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سیلابی صورتحال کے باعث بلوچستان کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم کے ڈپٹی انچارج یونس مینگل نے میڈیا کو بتایا کہ سیلابی صورتحال کے باعث بلوچستان کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کی شب سے شروع ہونے والی بارش کے باعث ضلع پیشین میں 16 مکانات کو نقصان پہنچا۔ یونس مینگل نے بتایا کہ بارش مکران ڈویژن، قلات، نصیر آباد اور کوئٹہ ڈویژن میں ہوئی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے نے ریلیف کا سامان متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو بھجوا دیا ہے۔ بارش اور سیلابی ریلیوں کے باعث ضلع نوشکی میں بھی زرعی بندات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ کھلی شریف اور کھلی جمال دینی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ایران کے جنوب مشرقی شہر کرمان میں سردار محاذ استقامت شہید قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھی شہید پور جعفری کے جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، جہاں تشییع جنازہ کے بعد ان شہداء کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ایرانی شہر کرمان میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تشییع جنازہ اور آخری رسومات میں لاکھوں سوگواروں کے ہمراہ ملک کی اعلیٰ سول اور فوجی شخصیات بھی شریک ہوئی۔ شہید قاسم سلیمانی کی وصیت کے مطابق انہیں کرمان شہر کے شہداء کے قبرستان گلزار شہداء میں دفن کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پیر کو دارالحکومت تہران میں 70 لاکھ سوگواروں اور شہید کے چاہنے والوں نے ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کر کے انہیں انتہائی جذباتی انداز میں الوداع کہا اور ان کے خون سے وفاداری کا عہد و پیمان باندھا۔ تشییع جنازہ سے قبل رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنائی کی امامت میں 10 لاکھ سوگواروں نے نماز جنازہ ادا کی۔ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے افسر نے پیر کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز کو فون کر کے بتایا کہ امریکہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ جمعرات کو منعقد ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں محمد جواد ظریف کو عالمی برادری سے خطاب کرنا تھا، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے 3 جنوری کو ڈرون حملے کا حکم دیا تھا۔ اس امریکی جارحیت میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل سلیمانی، حشد الشعبی کے نائب کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے کئی ساتھی شہید ہوئے تھے۔ عراقی شیعہ رہنما اور صدری تحریک کے سربراہ مقتدی صدر نے امریکی صدر کے نام ایک خط میں دھمکی دی ہے کہ امریکی افواج نے اگر عراقی سرزمین ترک نہ کی تو ہم عراق کو ان کے لیے ویتنام بنا دیں گے۔ عراقی رہنما سید مقتدی صدر نے امریکی صدر ٹرمپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے عوام کو بھوکا مارنے کی دھمکی دے رہے ہو، اے جوئے باز، اے جواری، ہمارے عوام کو پابندیوں کی دھمکی دے رہے ہو۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ سعودیوں کا مال تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ کیا تم سوچ رہے ہو کہ تمہارے جنگی ذخائر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تمہارے جاسوس تمہیں خبر کریں گے؟ مقتدی صدر نے امریکی صدر کو خطاب کرتے ہوئے، اے رقاصاؤں کے ہمنشین، تیرا ٹھکانہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اور تیرے ہتھیار مچھر کے ڈنگ سے بھی کمزور ہے۔ تیری آواز اور تیرے ٹویٹ گدھے کی آواز سے بھی بدتر اور بونڈے ہے۔ کیا تو ویتنام بھول گیا؟ تیرا دل دوسری دلدل کے لیے پریشان ہے۔ آج تیرے ارادے عیاں ہو گئے۔ کل تک تو جن کی آزادی کا دعویٰ کرتا تھا، آج انہی کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی آرزو کرتا ہے۔ ٹرمپ، اگر تو نے مقدس سرزمین پر جارحیت کی جرات کی تو ہم عراقی عوام تمہارے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائیں گے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کے خون کے انتقام کے لیے 13 منصوبے تیار کیے جا چکے ہیں، تاہم یہ انتقام فقط ایک کارروائی پر مشتمل نہیں ہوگی۔
ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل سلیمانی کی شہادت کے حوالے سے ایران کی جوابی کارروائی کے حوالے سے کہا کہ فی الحال شورا میں 13 ممکنہ منصوبے پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں سب سے ضعیف ترین منصوبہ بھی امریکہ کو تاریخی سبق سکھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی وسطی میں امریکہ کے تمام فوجی اڈوں، ایئر بیس، چھاونیوں اور امریکی افواج کی نقل و حرکت پر ہماری گہری نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ ایرانی رد عمل ان کے لیے کس قدر دردناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے مشرقی وسطی میں اپنی افواج کو چند مخصوص مقامات پر متمرکز کیا ہے۔ علی شمخانی نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے مشرقی وسطی کو خیر بات کہنے کا، ورنہ مشرقی وسطی میں امریکی افواج کے ساتھ امریکی فوجی اڈے بھی تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے نیٹو کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ نیٹو حکام کے مطابق سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہنگامی اجلاس آج برسلز میں طلب کیا۔ اجلاس میں مشرقی وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسے 2 روز قبل نیٹو نے سیکیورٹی خدشات پر عراق میں اپنا تربیتی مشن بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ واضح ہے کہ ایران کے اعلیٰ حکام نے امریکی صدر ٹرمپ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ گزشتہ روز لبنان کے مزاحمتی تحریک کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بھی امریکہ سے بدلہ لینے کا اعلان کیا، جس کے بعد خطے میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مرکزی دفتر پینٹاگون نے عراقی حکومت کو بھیجے گئے اس خط کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اختلافات کے باعث امریکہ اپنی افواج عراق سے نکال رہا ہے۔ خط کے متن میں درج تھا کہ عراقی پارلیمنٹ سے انخلا کی قرارداد منظور ہونے کے بعد امریکہ نے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بعد ازاں پینٹاگون کے سربراہ مارک ایسپر نے کہا کہ فی الحال انخلا کے متعلق کسی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلی کا کہنا تھا کہ عراقی حکومت کو ملنے والا خط اصلی ہے لیکن غلطی سے پیش کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خط بھیجنے کا ارادہ نہیں تھا اور یہ خط اس وقت پیش نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے عراقی حکومت کو بھیجا گیا خط سامنے آیا جس میں فوجی انخلا کا اعلان کیا گیا تھا۔ عالمی میڈیا میں خبریں نشر ہونے کے بعد پینٹاگون کے چیف مارک ایسپر نے اس کی تردید کی۔ مارک ایسپر نے کہا کہ عراق سے امریکی فوج کی واپسی کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ خط اس جگہ سے متضاد ہے جہاں وہ اس وقت موجود ہے۔ خط میں عراق سے واپسی کے لیے امریکی فوج کی رضامندی ظاہر کی گئی تھی۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف مارک ملی نے اپنے بیان میں کہا کہ خط کا ڈرافٹ تو اصل ہے مگر اس پر متعلقہ اتھارٹی کے دستخط بھی موجود نہیں۔ یمن کی خبر رساں ایجنسی المیادین نے خبر دی ہے کہ میجر قاسم سلیمانی کی شہادت پر ایران کی جوابی کارروائی کے دھمکی کے خوف سے متعدد سعودی شہزادوں نے سعودی عرب چھوڑ کر یورپی ممالک کا رخ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں ایران کے ممکنہ حملے کے خوف سے متعدد سعودی شہزادوں نے خاندانوں سمیت یورپی ممالک کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی خاندانوں نے مخفی طور پر ریاض، جدہ اور مکہ ایئرپورٹ سے یورپی ممالک کی جانب رخ کیا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں امریکی سفارتخانے کو ایران کی انتقامی کارروائی کے ایک اہم ہدف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی پر فضائی حملہ مکمل طور پر امریکی پلان تھا اور اس میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تل ابیب سے موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی تازہ ریاستی فوجی دہشت گردی پر ایران کی جوابی اور انتقامی کارروائیوں کے خوف سے غاصب صہیونی حکومت وحشت زدہ ہو گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنی حکومت کی سیاسی اور سیکورٹی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے حالات کا جائزہ لیا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے اس اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کے کاروان پر حملہ اور ان کا قتل مکمل طور پر امریکی کارروائی ہے اور اس میں اسرائیل کسی بھی طرح شریک نہیں تھا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے اس میں اس کو نہ گھسیٹا جائے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا کہ جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں پر امریکی فوج کے دہشت گردانہ حملے کے بعد انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور امریکہ کو مبارکباد دی تھی۔
مہاتیر محمد نے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کو غیر اخلاقی اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم ممالک کو بیرونی خطرات سے بچنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق مہاتیر محمد نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی پر امریکی ڈرون حملہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف تھا۔ یہ حملہ دہشت گردی کو بڑھاوا بھی دے سکتا ہے۔ ملائیشین صدر کا کہنا تھا کہ یہ مسلم امہ کے لیے بہتر وقت ہے کہ وہ ایک ہو جائیں، ہم زیادہ محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی کہی ہوئی سخت بات کو کسی کو اگر پسند نہیں آتی تو وہ کسی دوسرے ملک کے ڈرون حملے میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ مہاتیر محمد کے مطابق ان کی سچی باتیں پسند نہ آنے کی صورت میں شاید انہیں بھی ڈرون حملے کا نشانہ بنا دیا جائے۔ دوسری جانب جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں متعدد خواتین نے احتجاج کیا اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نقاب پوش ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہونے والے طلباء کے خلاف ہی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دہلی پولیس نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تشدد کا شکار طلباء یونین کے سربراہ ایشے گھوش سمیت 19 طلباء کے خلاف سیکورٹی گارڈز پر حملہ کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کی جامعہ جواہر لال نہرو کے 3 ہوٹلز میں 2 روز قبل درجنوں نقاب پوش حملہ آوروں نے طلباء پر لوہے کے راڈ، لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کیا تھا، جس میں اسٹوڈنٹ یونین کے سربراہ ایشے گھوش سمیت 30 سے زائد طلباء شدید زخمی ہوئے تھے۔ جرمن حکومت نے پیر کو پارلیمنٹ کی طرف سے ایک بیان میں بتایا کہ بغداد اور تاجی میں تعینات 30 کے قریب فوجی اردن اور کویت منتقل ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ جرمنی کے پاس امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فوج کے تقریباً 415 سپاہی ہیں، ان میں سے 120 کے قریب عراق میں واقع ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بہست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔